ایک چیز اگر دیکھی جائے، آپ یہ کہتے ہیں کہ گریزاں کیوں ہیں، اس کے بلڈ روٹس آپ نے بتایا کہ بلڈ روٹس ہیں، لیکن ابھی فی الوقت اگر دیکھا جائے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات بالکل ختم ہو گئے، یا اگر وہ ٹوئنس برادر ہیں تو ان کے درمیان جو باتیں چل رہی ہیں وہ ایک دوسرے پہ وہ قدغنے نہیں لگا سکتے. ابھی تو امکانات تو کچھ باقی ہیں جو مستقبل قریب میں دیکھنے کو ملیں گے. اگر تاریخ کو ذہن کے اندر رکھا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں بہتر نتیجہ دیکھنے کو مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ورسٹ کنڈیشن کے اندر ہم چلے جائیں. دونوں صورتیں موجود ہیں، لیکن ہم ایک مفروضہ ذہن کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور افغانستان اپنی سرزمین سے پاکستان میں دراندازی کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر یہاں پر موجود جو سلیپر سیلز ہیں ان کے خلاف کارروائی پاکستان کے لیے کتنی آسان ہو جائے گی، یا پھر وہ سلیپر سیلز جو ہیں وہ ہائبرنیشن موڈ میں چلے جائیں گے؟ اچھا، میں آپ کے سوال کے پہلے حصے کے اندر تو میرا نہیں خیال کہ میں زیادہ کو پر امید نہیں ہوں، ایون دو میں آپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے 6 نومبر کو جو ہے وہ دوبارہ ان دونوں وفود نے آپس میں بیٹھنا ہے، لیکن فرینکلی سپیکنگ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. میرے خیال میں مجھے لگتا یہی ہے کم از کم آج کی تاریخ میں کہ اگر کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تو وہ زیادہ دیر سٹینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ پاکستان تو کم از کم فارن ریلیشنز کے حوالے سے، ورڈ آف ماؤتھ کے حوالے سے، کمٹمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ایک فرم سٹینڈ لیتا ہے. آپ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 کے اندر جو ہے وہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی. پاکستان آج تک اس ٹریٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ایون دو پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی بیچ میں جنگیں ہوئیں، 1965 71 99 کارگل، ایون دو یہ 2025 کے اندر پاک بھارت جنگ کا ہونا، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو اس ٹریٹی سے الگ نہیں کیا. بھارت ہے جس نے ایکچولی اپنے آپ کو جو ہے اس سے الگ کیا. تو پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن کیا افغانستان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں وز اوز، چاہے وہ ملا عمر کی جب سربراہی تھی تب ہو، اسامہ بن لادن کا وہاں پہ ہونا، اس کے بعد وار آن ٹیرر کی ساری سچویشنز، اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں لا کے کھڑا کیا ہے جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیشہ کھڑی رہی ہے. مطلب کوئی بھی آپ کمٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو، اسمگلنگ کا معاملہ ہو، نارکوٹکس کی بات ہو، دہشت گردی کی بات ہو، اپنے ہمسایہ پڑوسی ممالک کے ساتھ ریلیشنز کی بات ہو، افغانستان کا ٹریک ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے اس معاملے میں. تو جس ملک کا فارن ریلیشنز کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہو، آپ اسے کوئی معاہدہ میرے خیال میں اگر کر بھی لیں گے تو وہ کیا پورا کرتا ہے یا نہیں. اگر فار ایگزامپل کل کو وہ اس کو بریک بھی کر دیتا ہے، اس کو وائلیٹ بھی کر دیتا ہے، آپ کے خیال میں ٹرکی اور قطر جو ہے وہ اس کو کنونس کر پائیں گے یا اس کے اوپر اتنا اثر و رسوخ ڈال پائیں گے کہ نہیں آپ نے اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے؟ سو میرا خیال میں یہ بیسکلی جو آپ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں، آپ کے جو ایک گورننس کے جو ماڈلز ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے ساتھ جو ہے ان لائن لے کر آتے ہیں. افغانستان جو ہے وہ وہاں پہ ایک پراپر ایک حکومت تک وہاں پہ قائم نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی کبھی پراپر الیکشنز ہوئے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس رجیم سے کہ اگر وہ کمٹمنٹ کرے گی بھی؟ نور علی خان صاحب، استنبول مذاکرات میں پاکستان کی جو مشروط جنگ بندی ہے یہ افغان طالبان پہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے، اور کیا یہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں کو روک سکتی؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو کل جو معاہدہ ہوا ہے جو ٹرکش فارن منسٹری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر میرے خیال میں تو اس کو آپ بریک کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے 6 تاریخ کو جو ہے انہوں نے دوبارہ آپس میں ملنا ہے، تو یہ صرف آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ہوا ہے، کیونکہ اس میں ابھی تک پاکستان کا جو کنسرن ہے اسے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. افغانستان کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ان ریٹن دیتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو ایسٹس یا جو کمپاؤنڈز یا ٹریننگ سینٹرز وہاں پہ موجود ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا، یا اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ افغان طالبان کی یہ رجیم لے گی. سو میرے خیال میں صرف ایک مڈ وے سولوشن جو ہے وہ یہی فائنڈ کیا گیا کہ اچھا جی ملتے ہیں بریک کے بعد، جس طرح عام طور پہ ہمارے پروگرامز کے اندر ہوتا ہے. سو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کم از کم یہ 5-6-7 دن کا جو کم از کم ایک گیپ ہے، اس دوران کوئی مزید کشیدگی بارڈر کے اوپر نہ ہو. شاید صرف یہی سیٹلمنٹ جو ہے وہ فی الحال عارضی طور کے اوپر کی گئی ہے، لیکن جو کور ایشو ہے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان کا کور ایشو ہے کہ پاکستان کے اس کور ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیٹ آئی تھنک از اسٹل آن دا ٹیبل. یہ بتائیں کہ طالبان سے ٹی ٹی پی کے خلاف محدود کارروائی یا خاموش رویہ یہ پاک افغان تعلقات پہ کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ اور دوسرا اس سے سب سے اہم جو پہلو ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف کون سا عنصر ان کو کارروائی نہیں کرنے دیتا؟ اچھا دیکھیے، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب میں نا آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا جو ایک نظریاتی ایک اینگل ہے، آپ کو اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے نظریاتی
طور پہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ صرف ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے دو بچے ہیں ان میں، یہ بلکہ ٹوین بردرز آپ ان کو کہیے. سو ٹی ٹی اے کو، جو افغانستان کے طالبان ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ ہمارا ہی ایسٹ ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے نہیں سکتے. اور کیونکہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہی ان سے جو ہے وہ کلیش شروع ہو جائے افغانستان کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے کوئی آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے جو ہے وہاں پہ مختلف فیکشنز کے، مختلف وار لارڈس کے جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ابھی آج کل ایز اے میٹر آف فیکٹ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر ایک خبر یہ آئی کہ وہاں پہ سونے کے ذخائر کے اوپر بھی جو ہے طالبان کے دو گروپس اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں. تو افغانستان کے جو طالبان، یہ جو رجیم ہے، ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم کسی قسم کی کوئی بات کریں یا کوئی ایکشن لیں تو یہ ہمارے ہی اگینسٹ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور ہماری جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جائیں. سو اس لیے یہ میرے خیال میں اس بات سے یہ کتراتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ فائر پاور ہمارے پاس ہے، طاقت کا توازن جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. اور اگر اس معاملے کو ایڈریس نہ کیا گیا تو صرف اور صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ ٹی ٹی اے جو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بہت سیویرلی ہٹ ہوگی. سو پاکستان کی میرے خیال میں جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان رجیم کو جو ہے وہ اس کو پریشرائز کیا جائے، اسے کنونس کیا جائے کہ جناب آپ کو کچھ نہ کچھ تو، اگر آپ کم از کم ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لے سکتے تو کم از کم ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. سرحد پار اچھا، کنٹرول کے حوالے سے تو ابھی جو چیزیں پہ آ رہی ہیں وہ تو کافی مبہم ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی معطلی اور پھر بحالی، اس میں ترکی اور قطر کا کردار ثالثی کے طور پہ یا میزبانی کے طور پہ کتنا اہم ہے؟ کہ جب ہمارے وزیر اطلاعات یہ کہہ چکے تھے کہ ان مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر یہ نتیجہ کیوں نکلا کہ بات چیت جاری رہے؟ میرے خیال میں ابھی تک اگر یہ معاملہ، یہ سلسلہ اگر ابھی تک چل رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے برادر مسلم ممالک کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. اور پاکستان، اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ جو بھی اسلامی ممالک ہوتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو یا ایون ایران ہو، افغانستان ہو، ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو ڈیل کیا ہے. پاکستان کے تو افغانستان کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میرا خیال میں وہ اگلے 200 سال بھی اگر لگے رہیں تو وہ اس کا جو ہے وہ حساب چکتا نہیں کر سکتے، اس کو ان ریٹرن کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہم نے مطلب لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ افغان مہاجرین کو جس طرح ہوسٹ کیا، ان کا خیال رکھا. آج بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے خیال میں ان کی جو مجلس شورا ہے افغانستان کے طالبان کی، اگر آپ ان کے ایک ایک فرد کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بلڈ روٹس جو ہیں وہ ایکچولی اب پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. یہ صرف اور صرف نظریاتی طور پہ نہیں یا کوئی پرانا ریلیشن شپ نہیں ہے، ان میں سے کئیوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو پاکستان نے تو ہمیشہ اپنا یہ کردار ادا کیا ہے، اور اسی لیے ظاہری بات ہے کیونکہ یہ وہی عزت، وہی احترام، وہی ایک بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج ابھی بھی اس ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ورنہ افغان رجیم کی جانب سے، طالبان کے اس وفد کی جانب سے جس قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا ہے، اور جو کچھ ایون ان 4-5 دنوں کے دوران بھی بارڈر کے اوپر ہوتا رہا کہ در اندازی ہوتی رہی، بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش ہوتی رہی، دہشت گردوں کا جو گروپس ہیں وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو اس سے تو کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے کو سیریس تھے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان از اے میچور اسٹیٹ، پاکستان کو ڈپلومیٹکلی جو ہے اپنی اسٹینڈنگ لینی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہے کہ ٹرکی اور قطر کے